اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. تو ہمیں قربانی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کے حکم کے آگے اعتراض نہیں کیا بیٹا کاٹنے پر، تو ہم گائے کاٹنے پر کیوں اعتراض کریں بھائی؟ تو جتنے بھی معیشت کے ماہرین ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اکنامکس کے اصول ایک جگہ، مگر یہ کائنات یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے بھائی؟ یہ اللہ کی ہے. جو بنانے والا ہے اس کو خوش کرنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ وہی ہے جو اس کائنات میں ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی ہے جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ابراہیم علیہ السلام اگر نقل کفر نباشت بیٹے کو نہ کاٹتے تو اللہ ویسے بھی تو بیٹے کو موت دے سکتا تھا. اللہ کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ان جانوروں کو نہیں کاٹو گے، میں ویسے بھی ان جانوروں کی نسل روک سکتا ہوں. یہ پیدا بھی تو اللہ نے کیے ہیں. کوئی بیماری لگا دے اللہ ان جانوروں میں، ان کی نسل روک دے تو ہم تھوڑی پیدا کر سکتے ہیں. اور ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو سب سے زیادہ برکت کس کی نسل میں ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں ہوئی ہے سب سے زیادہ برکت. اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ذبیح کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی میری نسل میں دو باپ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ذبح ہوتے تو پھر پیدا کیسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ نے ابرہا کے لشکر سے اگر بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں. اور آپ کے بیٹے عبداللہ کس کے والد تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بچا لیا بیت اللہ، اب بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آیا، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو پھر مشورہ یہ ہوا، عربوں میں نا کچھ خصوصیات تھی بہت اچھی، کافر ہونے کے باوجود دو نمبری نہیں تھی. اللہ نے قریش میں نبی کو بھیجا ہے، حالانکہ وہ بڑے سخت ظالم لوگ تھے، مگر اس کے باوجود اللہ نے امامت کے لیے قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ ان میں دو نمبریاں نہیں تھیں، زبان کی پاسداری تھی. جبکہ جو منافقین تھے مدینہ میں یہودی، وہ اہل کتاب تھے مگر ان میں دو نمبریاں تھیں. وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے مگر پھر بھی اللہ نے ان میں پیغمبر نہیں بھیجا. دو نمبر قوم جو ہے نا، دو نمبر، زبان دے کے مکر جائے، وعدہ کر کے بات بدل دے. آپ آج پیسوں کا لین دین کسی سے کر کے دیکھیں، جب پیسے لینے کا وقت آئے گا ایسے حدیثیں سنائے گا آپ کو، درود شریف بھی پڑھے گا اور سیروزے کے سرٹیفکیٹ بھی دکھائے گا آپ کو. جب پیسے دینے کا وقت آئے گا تو پھر دیکھیں اس کی. عرب دو نمبر نہیں تھے. عبد المطلب مشرک تھے مگر منت کو پورا کرنا انہوں نے ضروری سمجھا. اب مشورہ یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے. ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ خون ہو جائے نا تو اس کا بدلہ 100 اونٹ. تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بجائے اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دو. یہ 100 اونٹ اس زمانے میں معمولی چیز نہیں تھی، اونٹ مہنگی ترین چیز سمجھی جاتی تھی. تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کیے ہیں کہ میں اللہ کو بیٹا نہیں دے رہا مگر بیٹے کا بدلہ دے رہا ہوں، قیمت دے رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ، یہ دو ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے، ایک تو ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے اور ایک ذبح ہونے کی منت تھی مگر اس کا عوض دے دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ دادا میں دو ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے لیے گویا ذبح ہو چکے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا میں قربانی ہو تو اس کا بھی بدلہ اولاد کو
بولو بھائی ملتا ہے. 2 قربانیاں تھیں نا اوپر, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بلڈ میں یہ چیز آتی ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کے ماہرین کے قربانی میں یہ ہے, اب آپ دیکھیں میڈیا خبریں اڑا رہا ہے کہ وہ کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے, کانگو وائرس. پورے سال جانور قصائی کے پاس جاتے ہیں, اس وقت کوئی وائرس نہیں ہوتا. اور اس طرح کی بھی خبریں میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں. وہ کوئی غریب مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں نہیں دیکھتا, وہ بتاتے ہیں غریب ہے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, کوئی بیوہ عورت ہے, ہائے ہائے ایک صاحب محلے میں 10 لاکھ کا بیل لے کر آ رہے ہیں, تو بتایا جا رہا ہے یہ 5 لاکھ اس کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو میں نہیں کہہ رہا آپ 20 لاکھ کا بیل ذبح کریں, آپ کر لیں 5 لاکھ کے زیادہ کر لیں تاکہ گوشت زیادہ ملے آپ کو. لیکن یہ جو مقصد ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا. ہم جانور ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. ماہرین کی مہارت اور ان کی جو فلسفیانہ موشگافیاں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. اور جیسے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا, حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ میرے اس بیٹے کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے میں سب سے زیادہ برکت رکھی. تو ہم بھی جانور کو جب کاٹتے ہیں تو اعداد و شمار کے جو ماہرین ہیں, اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی. گائے 1 بچہ دیتی ہے سال میں, اور بکری زیادہ زیادہ 2 سے 3 بچے دے دیتی ہے, مگر اتنا کٹتا ہے, اتنا کٹتا ہے, نسل ختم ہونے کا نام نہیں لے. آپ ابھی بھی سوراب کوٹ کی منڈی چلے جائیں, میں تو کل ہو کر آیا ہوں, تیرتا ہوا آیا تھا, بارشیں جس حساب سے ہو رہی ہیں تیرتا ہوا آیا تھا, تیرتے ہوئے گئے ہیں اور تیرتے ہوئے آئے ہیں. رش لوگوں کا, لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں جانور. تو یہ تو ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی ایک منفرد نوعیت کی عبادت کا موقع مل گیا. یہ عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی. پائی جاتی تھی, یہودیوں میں بھی قربانی تھی, جانور قربان کرنا, عیسائیوں میں بھی تھی, مگر ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں نا, جیسے ہمارے بھی آج کل ایک مارکیٹ میں آ رہے ہیں, سمجھتے ہوں گے کون ہے وہ, تو ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے عقلی لاجک بیان کر کر کے اس قربانی کے حکم میں تحریف کر دی. عیسائیوں کو بھی حکم تھا جانور ذبح کرنے کا, یہودیوں کو بھی حکم تھا, انہوں نے اسی قسم کے فلسفے پیش کر کر کے قربانی کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دیا. اب ان کے یہاں نہیں ہے, اس لیے وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ حکم ہے جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے, تمہارے لیے تمہارے انبیاء نے بھی قربانیاں کی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی, بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے. جو خطرات تھے نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں, وہ آپ جب جمع تفریق کریں, جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے, لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اس سے. یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لا کے, یہ بیچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہا نہ جلے. میں 3-4 سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو کسی بیچارہ گنوار دیہاتی بالکل ان پڑھ جاہل, اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا, بڑا اچھا گھر, اس کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر رہی. میں نے کہا تمہیں آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تم اتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا, وہاں سے جاب چھوڑ کر آیا ہوں میں. میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب؟ کہہ رہے میں نے کیا کیا کہ 4 کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں, کراچی میں منڈی میں لے جا کے بیچ دیے, تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے, میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. اور اس نے مجھے اپنے 4 کٹے مٹے دکھائے, 2-4 بکرے کھڑے ہوئے تھے, کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے, کٹے تھے پتہ نہیں بچیاں تھی کیا تھا, کیا بس میں یہی کرتا ہوں. اب تو ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
بقر عید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں. قصائیوں کو دیکھ لو, جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا, السلام علیکم. لیکن بقر عید کے دنوں میں وہ نہیں کرے گا, آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام. بقر عید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا؟ کہتے ہیں ایسا نہ ہو گائے لٹانے کا بول دے, ٹائم نہیں ہے بھائی. بقر عید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے, وہ وعلیکم السلام کے پیسے لے گا آپ سے. کہے گا بھائی ٹائم نہیں ہے, میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا, 50 روپے جرمانہ بھرو. پکڑائی بھی نہیں آتے. کتنا کماتے ہیں, کتنا کماتے ہیں. یہ تو وہ ہے, یہ تو میں نے بہت تھوڑا. چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے, یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کما رہے ہیں. فری میں کتنا لوگوں کو, گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے. کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو, وہ کھاتے بھی ہیں, کئی کئی مہینوں کا اپنے فریج میں اسٹور بھی کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ کہتے ہیں زکات, مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے. تمہارا پیسہ بہہ کے کہاں جانا چاہیے؟ نچلے طبقے میں. قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہہ کے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے, اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو. مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں, 10-10 لاکھ بھی اگر کر لیں, 9,000 15,000 20,000 حصے کے, اور 10-10 20-20 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل کے یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے؟ غریبوں کی. یہ اتنا گوشت ہم کھا نہیں سکتے, نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت. 1/3 تو ویسے ہی حکم ہے, بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے, لیکن کیا ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بقرعید کا فلسفہ ختم ہو جائے تو غریب آدمی کے لیے گوشت کا حصول آسان نہیں ہوگا, مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو میں نے تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالی ہے قربانی پر. اب میں ایک اور حکمت قربانی کے حکم کی بیان کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں, شریعت جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس ایک حکم میں کئی مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں جس کا عقل پرستوں کو علم نہیں ہوتا. عقل پرستوں کہتے ہیں یہ کیا ہے, لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایک حکم میں کئی حکمتیں نظر آئیں گی. قربانی میں ہمیں جانور کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا, صدقات و خیرات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ بات یاد رکھو, جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور مینا میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں عبادت ہے, اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. یہ جو صدقے کے بکرے پورے سال چلتے ہیں یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں, اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے, گناہ ہے الٹا. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور, بولو بھائی, نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں. صدقے کا جو فلسفہ ہے وہ غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. وہ حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے, بکرے سے نہیں ہوتی. اب 20,000 کا ایک بکرا آپ غریب کو لے کے دیں, وہ کہے گا بکرے کے بجائے مجھے 20,000 کیش دے دیتے, لیکن آپ بکرا ہی کاٹ کے دے رہے ہو. اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. یہ نظریہ غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کھا جائے گا تو بھائی راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. بعض غریب 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, وہ 20,000 دو گے وہ گٹکے میں لگا دے گا, ہاں وہ راشن 20 بچوں کو پھر بھوکا مارے گا. تو اس کا طریقہ یہ 20,000 کا اس کے گھر میں کیا ڈلوا دو, راشن. تو یہ بکرے نہ کاٹا کریں. بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں, عقیقے میں اور مینا میں جو دم لازم ہوتا ہے, یا شکرانے کا جو دم ہوتا ہے حج تمتع میں, حج قران میں, اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. گوشت کھانا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے یہ عبادت. لوگ بکرے کا تبھی سیلانی کے بکرے دیکھیں آپ, وہ اتنے سے وہ پنجروں میں بکرے بند کیے ہوئے انہوں نے. یہ ظلم ہے بھائی, یہ نسل کشی ہے. جب اللہ کے حکم کی خاطر آپ جانور کاٹیں گے تو برکت ہوگی, اللہ کے حکم سے ہٹ کے کاٹیں گے تو برکت نہیں ہوگی, برکت ختم ہوگی. یہ جو بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہو رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ صدقے کے بکرے ہیں. صدقے کے نام پہ لوگ پورے سال بکرے کاٹتے رہتے ہیں اور بکرے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اسے. اگر یہ صدقے کے نام پہ بکرا کٹنا بند ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں بکرے کی قیمتیں صحیح آ جائیں گی, مناسب ریٹ پہ آ جائیں گی. تو چھوڑ دیں بکرے کاٹنا. اور یہ بکرے بھی بیچارے ایسے, ان بکروں کو صدقہ کرنے کا دل چاہتے ہیں ان کے اوپر,
میں نے تو کئی دفعہ لوگوں کو یار 5 روپے کا لوسن میری طرف سے اس بکرے کو کھلا دو. سیلانی کے بکرے اتنے اتنے سے رکھے ہوئے, پیسے خرچ کیا کریں, غریب کو پیسے دیا کریں, بکرے نہ دیا کریں. بکرے آج کل مالداروں کو نہیں مل رہے, اتنا ریٹ ہو آپ غریب کو بکرا کھلا رہے ہیں. اور اگر جانور ہی گوشت کھلانا ہے تو پھر گائے دیں. مدرسوں میں لوگ بکرے دے رہے ہیں. او بھائی مدرسے میں 20,000 کا بکرا تم دے رہے ہو, اگر 20,000 کی گائے دے دیتے, وہ مدرسے کے طلبہ 2 مہینے کھاتے بیٹھ کے, بکرا 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ کہ جانور کٹے گا تو, اور 20,000 کا راشن ڈال دیتے وہ اور زیادہ اچھا تھا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت ایک حکم دیتی ہے تو اس میں کئی کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو ہمیں 4 قسم کے جانور کاٹنے کا حکم ہے, دیکھو عقیقے میں بھی جانور کٹے گا, اور جانور بھی گائے ہو, اونٹ ہو, بکرا ہو یا دمبا ہو, بھینس بھی گائے میں داخل ہے. اس کے علاوہ جانور عقیقے میں قبول نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بقرعید میں بھی یہ 4 جانوروں میں سے کوئی کٹے گا. مرغی کاٹیں گے تو 100 مرغیاں کاٹ دیں قربانی, بولو نا بھائی. مینا میں بھی کیا ان 4 میں سے کوئی جانور کاٹنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ ایک اور عبادت ہے شریعت میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. صرف 4 مواقع ہیں جہاں کھانا پینا شریعت نے عبادت رکھا ہے. ایک بقرعید میں, اس میں گوشت کھانا عبادت ہے باقاعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعوت نہیں کرتے تھے لوگوں کی, صرف ولیمے پہ دعوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولیمہ یہ بھی عبادت ہے. یعنی اسلام میں 4 قسم کے کھانے ہیں کہ جن میں کھانا باقاعدہ عبادت ہے, ورنہ اسلام میں روزہ عبادت ہے, کھانا عبادت, بول لو بھائی یار. اور کھانا بھی ہے تو بہت تھوڑا کھانا ہے اسلام میں, یہی ہے اسلام کی بات کر رہا ہوں. باقی ہم لوگ کا کیا حساب کتاب ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جو بھرا جائے وہ میدا ہے انسان کا. یعنی کوئی بھرا ہوا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا کسی کا بھرا ہوا پیٹ. بہت سخت وعیدیں اس پر پیٹ بھر کے ٹھوسنے پر. تو کھانا پینا اسلام میں پسندیدہ کام, کھلانا پسندیدہ کام ہے, کھانا پینا پسندیدہ کام نہیں. اب کھا رہے ہیں, حضرت جی کی یاد میں کھا رہے ہیں, اور عید میلاد النبی پہ کھا رہے ہیں, اور اللہ کی محبت میں بھی کھا رہے ہیں, نبی کی محبت میں. تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جو نبی نے کیا. نبی نے کھا کے تھوڑی محبت کا اظہار کیا, نبی تو روزہ رکھ کے اظہار کیا ہے نا. تو نبی کی محبت میں روزہ رکھو. کیا خیال ہے؟ کم کھاؤ. تو یہ بہت اہم بات کرنے چلا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو اسلام میں 4 قسم کے کھانے ایسے جن میں باقاعدہ کھانا عبادت ہے, اور کھلانا بھی اور کھانا بھی ایسے موقع پہ. ان میں ایک ہے بقرعید. کیا خیال ہے نا اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اس کا شوق سے تناول فرمایا, اور بقرعید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک قربانی کا گوشت نہیں. یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے, آپ کا میزبان یہ چاہتا ہے نا کہ آپ جب اس کے دسترخوان پہ بیٹھیں تو پہلے سے پیٹ آپ کا بالکل خالی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے, کیونکہ اللہ جب گوشت کھلا رہے ہیں تو آپ چاہتے تھے کہ میرا معدہ بالکل خالی ہو, اس گوشت کو رغبت سے کھا سکوں میں. کسی نے دعوت کی اور آپ پیٹ بھر کے چلے گئے, اب آپ 2 نوالے لے کے رک گئے, تو جس نے دعوت کی اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ جو نبی نے صبح کچھ نہیں کھاتے تھے نا, اس لیے تاکہ رغبت سے کھائیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب قربانی وقت پہ تیار ہو جائے. آج کل 6-7 بھی بچ جاتے ہیں تو کھا لیا کریں, ٹھیک, کیونکہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے, خود قربان ہونے کا حکم نہیں ہے. تو اگر جلدی ہے 10-11 بجے تک گوشت تیار ہو جائے گا تو بھوکے رہیں, اگر اس سے بھی دیر ہو رہی ہے تو 2 نوالے کھا لیا کریں, کیونکہ پھر اتنا زیادہ وہ عید کا دن بھی ہے نا, یہ بھی تو دیکھنا ہے. تو اور اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے شام تک کچھ بھی نہ کھائے تو ثواب کی بات بہرحال یہی ہے کہ کچھ بھی نہ کھاؤ. پہلا نوالا کون سا اترے؟ قربانی کے گوشت. تو ایک کھانا عبادت ہے کب؟ قربانی میں. دوسرا کھانا عبادت ہے عقیقے میں, ٹھیک ہے نا, عقیقے میں حکم ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تیسرا جو حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرتے ہیں اس میں بھی حکم ہے کھاؤ, وہ بھی قربانی ہی ہے, تو اس کو ہم بقرعیدی میں ڈال دیتے ہیں. تو اور چوتھی عبادت ہے ولیمے میں. ولیمے میں بھی حکم ہے اولم ولو بشاتن, فرمایا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرو. اس میں بھی تذکرہ کس کا آ گیا؟
بکرے کا یا گائے کر لو اس میں. تو 4 قسم کے کھانے اسلام میں, ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب میں گائے, بکرا, اونٹ, دمبا. نہیں آ رہی بات. یہ بھی تو اسلام کہہ سکتا تھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بریانی کی 4 دیگیں پکا لو, چکن بریانی کی. کہہ سکتا تھا نا اسلام. یہ دال چاول کھلا دو لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ بقرعید پہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو 100 مرغیاں کر دو, یا لوگوں کو ویسے ہی جمع کر کے خود بھی کھاؤ اور مسور کی دال اور دال چاول کھلا دو, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. ہر جگہ ذکر آ رہا ہے اونٹ, گائے, بکرا, دمبا, اس کے علاوہ نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ 4 جانوروں کا گوشت ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کھائیں. دنیا کی بہت ساری قومیں گوشت نہیں کھاتی, بہت ساری قومیں بڑا گوشت یعنی چکن اور مچھلی تو کھا لیں گی, یہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی. اسلام میں ان جانوروں کا گوشت کھانا مذہب کا حصہ ہے. آپ مذہب کی بہت سارے احکامات کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اونٹ کا گوشت, گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت اور دمبا کا گوشت نہیں کھاؤ گے. بتاؤ جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا وہ بقرعید منا سکتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں ہمیں بکرا نہیں کھانا. ایکچولی کے بعد کچھ بھی لگاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, ہم نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کیا کھائے؟ گوشت کھائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ہندو کی طرح سبزیوں پہ گزارا نہ کرے ورنہ پریڈ کرتے ہوئے گر جائے گا. جیسے کہ واگا بارڈر پہ ہندو فوجی جب پریڈ کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی ٹاپ زمین پہ مارتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لو, کئی فوجی گر چکے ہیں. پاکستانی فوجی الحمدللہ نہیں گرتے. فرق کیا ہے؟ میں واگا بارڈر گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے, میں نے وہاں پاکستانی فوجی دیکھے اتنے لمبے لمبے, ایک کے ساتھ تو سیلفی بھی میں بناتا نہیں سیلفی, لیکن میں نے کہا یار اس کے ساتھ بناؤں گا میں, اتنا لمبا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا ایک لمبا ہے, وہ کہیں گیا ہوا تھا ورنہ ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. سارے قوم کے لمبے لمبے اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے. ان کے فوجی اتنے, واگا بارڈر پہ دیکھو, ان کے اتنے ہندو اتنے لمبے نہیں ہوتے, ہو نہیں سکتے بھائی. دال چاول کھانے والا اتنا قد اور اس کی پاؤں کی ٹاپ میں اتنا دم نہیں ہوتا جو کھیرے ککڑیاں کھاتا ہے. اس دم کے لیے ضروری ہے گوشت, چکن کا نہیں. چکن کا گوشت کو تو شریعت گوشت ہی نہیں مانتی ہے گوشت وہ بھی. لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ ولیمہ بھی کرنا ہے تو دمبا کٹے گا, اونٹ کٹے گا, گائے کٹے گی یا بکرا کٹے گا. چکن ولیمہ اسلام میں نہیں ہے, آپ کر لیں جائز ہے. اسلام میں چکن کا ولیمہ بولو بھائی نہیں جائز. وہ بھی ہے, ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی, مگر سنت پوری کب ہوگی؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ولو بشاتن, بکرا کاٹو, بکرا کاٹو, گائے کاٹو, مطلب وہ جنس تو ایک ہی ہے نا. بچہ پیدا ہوا, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, لڑکی ہے تو گائے کا 1 حصہ, اونٹ کا 1 حصہ, یا 1 بکرا یا 1 دمبا. 100 مرغیاں کر لو گے, عقیقہ قبول. آپ لوگ بول کے گائے کھاتے تو یہ نہ ہوتا حال آپ کا, لگتا ہے مرغی کھاتے ہیں. گائے کھاؤ گے تو جان آئے گی جسم میں, بات کرو گے. عقیقے میں ہے 100 مرغیاں کاٹ لو تو یار بھائی 100 کاٹ لو, پورا فارم ہی پورا جو ہے نا پولٹری فارم کاٹ دو, عقیقہ نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے ایک اللہ کی طرف سے اظہار تشکر ہو جائے گا, شکرانہ ہو جائے گا, عقیقہ نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, ان کے گوشت میں جو دم ہے وہ مرغی میں, کبوتر میں, فاختہ میں, بٹیر میں نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں ان کا جو پروٹین کا ریشو ہے اور اس میں جو گرمی ہے, شدت ہے, وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. لحم کہتے ہیں التحام, التحام عربی کہتے ہیں شدت, جسے کھا کے طبیعت ایک دم بھناٹ ہو جائے, دماغ جو ہے نا آدمی کا میٹر گھوم گیا, کہتے ہیں میٹر گھوم گیا میرا. چکن کھا کے میٹر نہیں گھومتا, گائے کھا کے بولو بھائی میٹر گھوم جاتا, میٹر گھوم جاتا ہے گائے کھا کے. مچھلی کھا کے, مچھلی میں ٹھیک ہے وٹامنز بہت ہوتے ہیں, مگر مچھلی کھانے والوں کے مکے میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو گائے کھانے والوں کے.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو بنگلہ دیشی لوگ اتنی مچھلی کھاتے ہیں, کتنے صحت مند ہوتے ہیں. میں نے کہا افغانی مچھلی نہیں کھاتے, دمبا کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کو اور افغانستان کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھو, 2 منٹ میں مچھلی اور دمبے کا فرق سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے وہ بنگالی لوگوں کی صحتیں اچھی اس حوالے سے ہوتی ہیں, آنکھیں ان کی تیز ہوتی ہیں, بال کالے ہوتے ہیں, عمر مچھلی کھانے میں یہ سارے فائدے ہیں. مچھلی کھانے والے کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, گائے کھانے والے کی عمر کم ہوتی ہے, مگر وہ تھوڑی عمر میں وہ کچھ کر کے چلا جاتا ہے جو مچھلی کھانے والا 200 سال میں. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی. میں خدا نخواستہ بنگلہ دیشی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہا, بنگلہ دیش کے لوگ اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, اور میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں اور ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں, اس لیے کہ مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھاتے ہیں, اور مچھلی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کو بہادر بنانے میں, ورنہ گوشت تو انگریز بھی کھاتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں, اس کے علاوہ چیزیں بھی ہیں. لیکن بہرحال گوشت میں اثر اللہ نے رکھا ہے. کیا اثر ہے؟ اسے کھا کے آپ کے اندر جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت دوسری قسم کا گوشت کھانے سے, بولو بھائی, نہیں پیدا. جتنے بھی درندے ہیں جو لڑاکا ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ادھر شیر کو کھڑا کرو, ادھر بکری کو کھڑا کرو, خوراک شیر کو گھاس کھلاؤ اور بکری کو گوشت. بکری گوشت کھا لے گی؟ چاہے اس کو کوفتے بنا کے, کباب بنا کے, دم درود کر کے جتنی بھی کوشش کرو گے وہ گوشت نہیں کھائے گی. اور ادھر سے شیر ہے, اس کو آلو پالک کا بہترین سالن بنا کے کھلا کے دکھا دو, آپ کھا لے گا؟ اس کو آپ جوس پلاؤ, سیب کھلاؤ, کھائے گا؟ جیسے ہی گوشت دکھاؤ گے, بلکہ ہو سکتا ہے آپ ہی کو کھا جائے وہ. جب آپ اس کو اس طرح کا مذاق کرو گے نا, اس کے پالک دکھا کے پالک کا سالن, تو وہ اتنا غصہ آئے گا کہ وہ آپ کو کھا جائے گا, بولے گی میری توہین ہے, یہ پالک کھلا رہے ہو مجھے. اب دونوں کی خوراکوں میں فرق دیکھو اور دونوں کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو. شیر کا اسٹائل شیروں والا گوشت کھانے کی وجہ سے ہے, اور بکری کا اسٹائل بکری والا گھاس کھانے کی وجہ سے, سبزیاں کھانے کی وجہ سے. ہمارے حضرت تو کئی فرق بیان کیا کرتے تھے گوشت خور میں اور سبزی خور میں. شیر کی آواز میں اگر دم ہے تو کیوں ہے؟ گوشت کھاتا ہے. بکری کی آواز میں دم, شیر کی تو دھاڑ سن کے لوگ گر جاتے ہیں. واگا بارڈر پہ جو ہمارے فوجی چیختے ہیں نا, یہ میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کی آواز میں وہ دم, جب کہتے ہیں نا پریڈ ہوشیار ہوگی, تو جو ہمارے فوجی جب پریڈ کا لفظ نکالتے ہیں ان کی آواز میں جو دم ہے, وہ ہندوؤں کے جو فوجی جب آواز نکالتے ہیں تو لگتا ہے پھیپھڑے نکل کے باہر آ جائیں گے ان کے. آدمی کہتا ہے بھائی تھوڑا ہلکا رکھ لیں, ہمیں پتہ ہے آپ, وہ نہیں چیخ سکتے. یہ آواز میں دم کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں, بقرعید پہ مسور کی دال, کیک نہیں کھاتے. اسلام میں کیک ویک نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھ لو, یہ جو عیسائی کرسمس میں کیا کھاتے ہیں, کیک. ان کی کرسمس میں کیک ہے اور ہماری کرسمس میں گائے کا گوشت, اونٹ کا گوشت. فرق تو ہوگا نا بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے مسلمان کو گوشت کیوں کھلایا کہ بھی شادی ہو رہی ہے تو بھی گوشت, عقیقہ ہو رہا ہے تو بھی گوشت, اور قربانی ہے تو بھی گوشت, جب حج تمتع اور قران کیا تو بھی خوشی میں کیا کھاؤ گے, گوشت. اور اگر کوئی جنایت ہو گئی حج میں تو خود تو نہیں کھاؤ گے, لیکن دم دے کے دوسرے غریب کو کیا کھلاؤ گے, گوشت. تمہارے بہانے وہ تو بنے نا ذرا, وہ بھی تو مسلمان ہے نا. تو بھائی یہ اتنا گوشت کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے جسمانی طاقت کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت دوسروں کو نہیں ہے, ورنہ دوسرے تمہیں کچا کھا جائیں گے. وہ گوشت تو نہیں کھاتے لیکن انسانوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں ہماری چال بھی شیروں والی بنے اور ہماری دھاڑ بھی شیروں والی بنے. وہ ایک فاسٹ بالر تھا شعیب اختر, میں کرکٹ نہیں دیکھتا الحمدللہ, لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنی تیز بالنگ کراتا تھا کہ کسی ہندو پلیئر سے کسی نے پوچھا
کہ یار تم اتنے فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو اس ہندو نے کہا کہ وہ گوشت کھاتا ہے اور ہم گوشت، بولو بھائی، گوشت نہیں کھا کے نا آپ تو بالنگ نہیں کرا سکتے. تو رہا یہ کہ گوشت میں اتنی بیماریاں ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بولیں گے یار تو ہماری تو اچھا ہے کلینک چلتی رہے گی، گوشت کھائیں گے بیمار ہوں گے. بیمار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم کھا شیروں والی خوراک رہے ہیں، کام ہمارے بکریوں والے. تو جب آپ کھائیں گے شیر والی خوراک اور کام آپ کیا کریں گے؟ بکریوں والے، تو پھر وہ ظاہر ہے بیماریاں پیدا ہوں گی، کولیسٹرول بڑھے گا، کیا خیال ہے، ہارٹ اٹیک ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے کھاؤ بھی گوشت اور کام بھی کیا کرو؟ وہ کام کرو جو گوشت. ان میں ایک کام تو وہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں. ہندو ایک شادی کرتا ہے، اسلام میں کتنی شادیاں ہیں؟ پیغمبروں کی سنت زیادہ بیویاں رکھنا ہے. عرب یہ صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، باقی پوری دنیا میں جس ملک میں بھی چلے جاؤ کسی مسلمان کی آپ کو ایک بیوی نظر نہیں آئے، سب دو دو تین تین. یہ ہمارے یہاں ہی ہے، ہندوؤں سے ہم نے سیکھی ہے. شکر ہے ہندوؤں سے گوشت چھوڑا نہیں وہاں رہ کے. تو اب ہم خوراک مسلمانوں والی کار کھا رہے ہیں اور شادی کے معاملے میں فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو. تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک بھی ہوگا. پھر کیا خیال ہے؟ اتنی انرجی جب جمع ہوگی تو دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. دوسرا کام جسمانی محنت. صحابہ کرام میں بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو تیز دوڑنا نہ جانتا ہو. گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہونا، دوڑنا، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ سارے کام کس کے تھے؟ ہمارے نبی اور صحابہ. بہت کم سوتے تھے، بہت زیادہ جاگتے تھے. ہم خوراک شیروں والی کھا رہے ہیں. صحابہ تو شیر تھے نا، اور کام کون سے کر رہے ہیں؟ بکریوں والے. ایک تو بکری سارا دن منہ گھماتی رہتی ہے، دیکھا ہے نا، جب چپ کبھی بیٹھتی ہی نہیں ہے، جیسے آگے بیٹھے گی منہ گھمانا شروع. آج بھی آپ دیکھ لو کسی نوجوان کا منہ آپ کو کبھی خالی نظر نہیں آئے گا، یا تو چنگم ہوگی یا گٹکا ہوگا یا نسوار ہوگی یا سگریٹ ہوگا، خالی منہ نظر نہیں آئے گا اس کا آپ کو کبھی. ایک دن میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے منہ گھما رہا ہے. میں نے کہا یار انسانوں کا تو نہیں سنا تھا، یہ بھی جگالی کرتے ہیں. گائے بکریاں آتے ہیں نا منہ گھما رہی ہوتی ہیں، جگالی. پتہ چلا چنگم کھا رہا ہے. جب آپ چنگم کھاؤ گے، منہ گھماؤ گے، تو کام یہ شیر والا ہے یا بکری والا؟ بکری والا. شیر بہت تھوڑا کھاتا ہے لیکن اتنا کھائے گا کہ وہ ایک ہفتہ چل جائے گا. بکری سارا دن کھاتی ہے مگر دہشت پھر بھی پیدا. تو شریعت نے کیا کہا؟ تھوڑا کھاؤ مگر اچھا. ایسا نہیں بکری کی طرح سارا دن. کیسے کھاتے ہیں؟ صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، بلکہ ناشتے سے پہلے نہار منہ. کوئی حکیم صاحب نے کچھ کہا ہوتا ہے کھانے کا، وہ نہار منہ کھایا، اس کے بعد پھر ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا دی ہوئی ہے وہ کھائی، پھر اس کے بعد آفس گئے تو وہاں چائے پی، جاتے ہی چائے پی تاکہ کام صحیح طرح سے ہو سکے. چائے پینے کے بعد پھر 10:30 11 بجے تو چائے کا ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ تو باقاعدہ چائے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. اس میں چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کچھ لے لیے. پھر لنچ ہے، لنچ کے بعد پھر بھی کچھ کھا لیتے ہیں. دوپہر کو بھی حکیم صاحب نے کہا ہوا تھا یہ دوپہر کو کھانے کے بعد کھانا ہے. پھر اس کے بعد جب شام کو گھر آئے تو پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر اس کے ساتھ سموسے رول بھی چل رہے ہیں. تو بکری بھی اتنا نہیں کھاتی بھائی، ہم نے تو بکریاں پالی ہیں. پھر اس کے بعد رات کو پھر کچھ کھا رہے ہیں. پھر سونے سے پہلے دودھ پی کے ڈاکٹر نے کہا ہے. ڈاکٹر کو اگر پتا چلے نا کہ یہ سارا دن یہ پھر ڈاکٹر خدا کی قسم نہیں کہتا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، وہ سمجھ رہے سارا دن کچھ نہیں کھا رہے تو چلو رات کو دودھ پی کے سو جاؤ. پھر رات کو دودھ پی کے سو رہے ہیں. تو یہ خوراک بکریوں کی ہے، شیروں کی نہیں ہے. تو شیر والی خوراک بھی کھائیں، ہمیں شریعت کھلا رہی ہے، اور کام بھی کون سے کریں؟ شیر والے. اپنے ملک اور مذہب کے دفاع میں شیر بننے کی کوشش کریں، آواز میں گرج پیدا کریں، جسمانی ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، تیز چلنا سیکھیں، دوڑنا سیکھیں. ایک آرمی کے آفیسر سے میں کچھ دن پہلے مل کر آیا، بڑے ہینڈسم، اتنے ہینڈسم تھے کہ میں کھڑا ہوا تھا، ایک لڑکی آئی سیلفی بنا کے چلی گئی. یعنی وہ کھڑے میں میرے ساتھ، ایک لڑکی دوڑتی اور جلدی سے ان کے میرے ساتھ نہیں، ان آفیسر کے ساتھ. تو وہ آفیسر مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ بڑے مسائل ہیں ہم لوگ کے ساتھ، میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ لڑکی سیلفی بنا کے چلی گئی. ایسی عجیب سی پرابلمس ہیں. تو
تو میں نے ان سے مذاق میں کہا, میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ پرابلمس بھی کتنی اچھی اچھی ہوتی ہیں. اسی مذاق کیا ان سے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ بھی کتنی اچھی اچھی پرابلمس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. عام نوجوانوں کو پتا چلے وہ تو کہیں گے یار یہ پرابلم ہمیں دے دو. ٹھیک ہے نا. وہ کہنا نہیں یار یہ فیس بک پہ کہیں ڈال دے گی, میری بیوی دیکھے گی تو وہ بولے گی یہ میں نے. تو میں نے کہا بیوی کو بتا دو بھائی یہ پرابلم ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ ورزش کتنی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صبح 1.25 گھنٹہ دوڑتا ہوں. صبح 1.25 گھنٹہ. یہ ہمارے آفیسرز ہیں. ہندوؤں میں الحمدللہ اتنا دم بولو بھائی نہیں. یہ گوشت کھانا پڑتا ہے بھائی اس کے لیے. تو یہ قربانی کے میں نے کچھ 2 چھوٹے چھوٹے فلسفے بیان کیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں قربانی میں, اگلی بقرعید میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.